دلیل ہے، غلط ہو تم۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو اللہ کی جہنم سے بچ گیا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب۔ کام وہ کرو جو اللہ کی جنت میں لے جانے والے ہیں، کام وہ کرو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، کام وہ کرو کل قیامت کے دن جاؤ تو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں تو تم کو اپنے قریب بلائیں، اپنے ہاتھ سے تم کو جام کوثر دیں۔ یہ مت کرو دنیا کے اندر زیادہ پیسہ اور زیادہ بڑے بننے کے لیے کہ اللہ کو ناراض کر بیٹھو اور اپنے نبی کو ناراض کر بیٹھو، اور جب کل قیامت کے دن جاؤ تو میرا نبی کہے کہ بھگاؤ اس کو میری آنکھوں سے دور، اس لیے کہ دنیا کے اندر یہ وہ کام کرتا تھا جس کو میں منع کر کے آیا۔ میرے بھائی، رمضان کا مہینہ گزرا، ہم نے بڑی عبادتیں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی، راتوں کو جاگتے رہے، دنوں کو روزہ رکھتے رہے، تراویح اور تہجد کی نمازیں پڑھتے رہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر ہماری زندگی رمضان کے بعد بھی وہی زندگی ہے اور ہم نماز اور روزے اور عبادات اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو رمضان کی ہماری عبادتیں مقبول ہیں، اور اگر ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو یاد رکھنا پھر ہماری رمضان کی عبادتیں مقبول نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایّ الہجرت افضل، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے، افضل ہجرت کون سی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تہجر ما کریہ ربہ، ہر اس کام کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناپسند ہے تو ہجرت کرنے والا شمار ہو۔ جو تیرے رب کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دے۔ جھوٹ بولنا تیرے رب کو ناپسند ہے، غیبت کرنا تیرے رب کو ناپسند ہے، نشہ کرنا تیرے رب کو ناپسند ہے، نبی کی سنتوں کو، سنت کو، داڑھی کو روزانہ اپنے پیروں سے رگڑنا، جوتوں سے رگڑنا تیرے رب کو ناپسند ہے، نماز کا چھوڑنا تیرے رب کو ناپسند ہے، کسی کو دھوکہ دینا تیرے رب کو ناپسند ہے، تجھ کو تیرے ماں باپ کو تکلیف دینا تیرے رب کو ناپسند ہے۔ تو جانتا ہے کہ تیرے رب کو ناپسند کیا ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کریہ ربہ، جو تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے تو سب سے افضل ترین دنیا کے اندر ہجرت کرنے والا شمار ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کی زندگی اپنے من کی مت گزارو، یہ دنیا کی زندگی شیطان کے کہنے پر مت گزارو، یہ دنیا کی زندگی گزارو رب کے کہنے پر، تقوی والی زندگی، متقی بنو، متقی بنو، متقی بنو، متقی اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ سے ڈر کر اللہ کے خوف کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی۔ آج بڑا عام ہو گیا، میں بار بار کہتا ہوں، مسلمان مرد ہو کہ مسلمان عورتیں ہوں، مسلمان جوان ہو کہ ہماری جوان بہن ہو، آج یہ دنیا کے اندر عیسائیوں کا کلچر، غیروں کا کلچر کہ آج ہم غیر محرموں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، اللہ تعالی منع فرما رہا ہے، لیکن ہمارا نفس ہے، ہمارا دل ہے، نہ جوان مانتا ہے، نہ مرد مانتا ہے، نہ عورت مانتی ہے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ کوئی مذہب کا کوئی دیوار بھی باقی نہیں رہ گئی ہے، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ، دوسرے مذہب والوں کے ساتھ
ہندوؤں کے ساتھ دوستیاں کرتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پھرنا کھانا پینا اور نہ جانے معاملات کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ کس چیز کی وجہ سے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے رب کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ ہمارا جوان بھی، جس جوان پر پوری امت کا، جس جوان پر، جو جوان یہ امت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے اوپر پوری امت کی دیوار ٹکی ہوئی ہے، آج ہمارا جوان کیا کر رہا ہے؟ کس سمت میں جا رہا ہے؟ کیا اس کی زندگی ہے؟ دنیا کے اندر جس کو شیر ببر ہونا تھا، دنیا کے اندر جس کو اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور دنیا کو اس پر لے کر آنا تھا، آج وہ عورتوں کے فراق میں اس طریقے سے پاگل ہو گیا ہے کہ نہ اسے دن کا پتہ ہے نہ اسے رات کا پتہ ہے۔ یہ جوان جس کے کندھوں کے اوپر پوری امت کو کھڑا کرنے کا بار تھا، جو پلر تھے، آج وہی پلر ڈگمگا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جس وقت دنیا کے اندر موجود تھا، اس وقت یہودیوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہارے جوانوں کو اور تمہاری عورتوں کو اس طریقے پر دنیا میں مست کر دیں گے کہ تمہاری عورتوں کے پیٹ سے کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اللہ اور رسول کے احکامات تیل لینے چلے گئے، کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کسی کو سمجھائیے، سامنے تم کون ہوتے ہو ہمیں بتلانے والے؟ پڑوسی ملک کے اندر عورتیں نکلی اپنے گھر سے باہر، کون سا نعرہ لے کر؟ میرا جسم میری مرضی۔ کیا چیز ہے یہ؟ شیطان کے پھندے کے اندر اس طریقے سے پھنس گئے کہ اپنے اللہ کو بھول کر دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے۔ کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جانا ہے، پہنچنا ہے، سامنا کرنا ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آئے۔ اے میرے جوانوں، سمجھو کیا کر رہے ہو، کون سی زندگی گزار رہے ہو، رب تم سے کیا چاہتا ہے، اور تم دنیا کے اندر آج موبائلوں کے اندر اس طریقے پر اسیر ہو گئے، اس کے عورتوں کے اس طریقے پر اسیر ہو گئے ہو کہ اس سے باہر نہیں نکل۔ ہماری عورتیں اور بچیاں جن کو دنیا کے اندر ایمان کی حفاظت کرنے والے پیدا کرنے تھے، آج وہ مجرے کر رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں اور خوش ہو رہی ہیں کہ ہمیں اتنے لائک مل گئے اور اتنے ہمارے فالوور ہو گئے۔ جب قبر کے اندر جاؤ گی کوئی فالوور تمہارے ساتھ نہیں جائے۔ یہ سب دنیا کے دھوکے ہیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں، بچو اس سے، نکلو باہر اس سے۔ رمضان تم کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کی زندگی کون سی ہوتی ہے، اور تم کو پورے سال اپنی زندگی اسے رب والی زندگی گزار۔ اگر رب والی زندگی ہے کامیاب ہو، اور یہ دنیا کے جھمیلے ہیں ناکام ہو، تمہارا انتظار اللہ کی جہنم کا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میں اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں، للہ لوٹ آؤ، چھوڑ دو یہ دنیا کی چیزیں کوئی کام دینے والی نہیں ہیں، نہ دنیا میں کام دیں گی نہ قبر میں کام دیں گی۔ ہمارا تو ایمان ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مر گئے ختم ہو گئے اب دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، جن کا یہ ایمان ہے جو چاہے کرے دنیا کے اندر، حساب و کتاب ان کا بھی ہونا ہے۔
رب کے سامنے کھڑا ہر کسی کو ہونا ہے، زندہ ہر کسی کو کیا جائے گا، مسلمان ہو کہ ہندو ہو، عیسائی ہو کہ کرسچن ہو، ہندوستان کا ہو کہ بنگلہ دیش کا ہو کہ امریکہ کا ہو کہ لندن کا ہو، آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو پیدا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے۔ جس کا ایمان نہیں آئے وہ دنیا کے اندر جو چاہے کرے، لیکن ہمارا ایمان آئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہر کسی کو کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، ترازو قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا۔ دنیا کے اندر جو کرتے تھے، جو کیا تھا، وہ تمام کا تمام جمع ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اے میرے بھائیوں، قیامت میں جس کے نیکیوں کے اعمال بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پڑلا گناہوں کا بھاری ہو گیا وہ ناکام ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر وہ کام کرو کہ نیکیوں کا پڑلا کل قیامت کے دن بھاری ہو۔ وہ زندگی کون سی ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کا پڑلا بھاری کرے گی؟ وہ تقوی والی زندگی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والی زندگی ہے، وہ گناہوں سے بچنے والی زندگی ہے، وہ گناہ ہو جائے تو توبہ والی زندگی ہے۔ جو انسان دنیا کے اندر وہ زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن وہ کامیاب ہے، اور جو دنیا میں شیطان کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ناکام ہے، آخرت میں۔ میرے عزیزوں، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میں اپنی ماں سے اور بہنوں سے کہتا ہوں، یہ زندگی جو تم نے اپنائی ہے یہ زندگی کامیابی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے۔ کامیاب زندگی اللہ سے ڈر کر ہے، کامیاب زندگی شریعت پر عمل کر کے ہے، کامیاب زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والی زندگی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی غربت میں بھی اگر گزرتی ہے، بھوکا رہ کر بھی اگر گزرتی ہے، جھوپڑے میں بھی گزرتی ہے، ایک وقت بھوکے ایک وقت کھانا مل کر بھی گزرتی ہے، لیکن رب کی رضا کے ساتھ گزرتی ہے تو کامیاب ہے۔ وہ زندگی گزارو جس سے تمہارا رب راضی ہو۔ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، اپنے بچوں کو مدرسہ پڑھاؤ۔ آج بڑا المیہ اس قوم کا جس کو مسلم قوم کہا جاتا ہے، اگر سب سے زیادہ تعلیم سے دور کوئی قوم اس وقت موجود ہے ہمارے اس وطن کے اندر تو مسلمان۔ آپ دیکھیے بچہ ہمارا 10 سال 12 سال 15 سال کا ہوا، تعلیم سے مطلب نہیں ہے، پیسہ کیسے کمایا جائے گا، حیدرآباد کمایا جائے گا کہ بنگلور کمایا جائے گا کہ آسام کمایا جائے گا کہ کہاں کمایا جائے گا، وہاں اپنے جوانوں کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ارے بابا، بغیر تعلیم کے کیا زندگی ہے؟ تم نے پیسوں کو کیا سمجھ لیا ہے؟ پیسہ تو ایک جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ نیچ کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، پیسہ تو ان کے پاس بھی ہوتا ہے، دلتوں کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، بھنگیوں کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے، چماروں کے پاس بھی پیسہ ہوتا ہے۔ پیسوں کی کیا ہے؟ جو آج تم لوگ پیسہ 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 کیسے پیسہ ملے، بس اس کے اوپر قوم پلی پڑی ہے۔ یہ دنیا کی محبت
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے کہ مجھ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ تم شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، مجھ کو فکر اس کی ہے کہ تم دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاؤ گے کہ اپنے اللہ کو بھول۔ آج وہی چیز سامنے ہے، بچوں کو پڑھانا نہیں، تعلیم نہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں، 20 22 25 سال کے جوان کھڑا کر کے پوچھو کہ بھئی کلمے سنا دے، غسل کے فرائض بتا دے، وضو کے فرائض بتا دے، نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پڑھتے۔ حالانکہ فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ نہیں کرتے کیوں؟ اس لیے کہ من دنیا میں لگا ہوا، پیسہ کیسے کمایا جائے، پیسہ کس کے اوپر آج قوم ٹوٹی پڑی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بغیر پڑھے کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی ہے۔ میں کیا سمجھاؤں تم لوگوں کو؟ اللہ تعالی آسمان سے وحی نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل لے کر آ رہے ہیں، پوری قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی، آخری کتاب، آخری اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ اقرا پڑھو۔ اب اس کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قرآن کے بعد تو کوئی کتاب نہیں آئے گی، یہ تو قیامت تک کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا پڑھ۔ اور مسلمان نے کہہ دیا تم کہتے ہو پڑھنے کو، ہم نہیں پڑھیں گے، ہمیں تو پیسہ کمانا ہے حیدرآباد میں جا کر اور بنگلور میں جا کر، کہتے رہو تم پڑھنے کو، ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا؟ ارے بابا پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، پڑھے لکھے ہوں گے تو قوم کے کام آئیں گے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں آپ اسکول پڑھانا چاہتے ہو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پائلٹ بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو جج بناؤ، تعلیم دو ان کو، دنیا کی تعلیم دو، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دو۔ پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا لو، مسلمان بنانے کے بعد جو دنیا کے اندر تمہارا جی چاہے وہ بناؤ، تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ نہیں تو میرے پاس وہ لوگ بھی آئے جو دنیا کے اندر مسلمان ہیں، امریکہ کے اندر رہتے ہیں، امریکہ کی فوج میں بڑے کرنل عہدے کے اوپر۔ میں ایک جگہ بیان میں تھا، میرے پاؤں کے پاس آ کر پکڑ کر بیٹھ گئے، رونے لگے، کہنے لگے حضرت دعا کیجئے میری اولاد کے لیے، 3 بیٹے ہیں، 46 سال 42 سال 40 سال عمر ہو گئی ہے، ہم نے ان کو اعلیٰ اسکولوں کے اندر، کالجوں میں، جو فوج کے کالج اور اسکول ہوتے ان میں ہم نے ان کو تعلیم دی، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن آج میرے بچے شادی نہیں کرتے، مسجد نہیں جاتے، روزہ نہیں رکھتے،
میری بات نہیں سنتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے ان کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دی، لیکن اس تعلیم کی وجہ سے وہ اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو بھول گئے اور دنیا میں ایسے لگ گئے کہ اسلام کی کوئی چیز اب ان کی زندگی کے اندر نہیں آئے۔ آپ دعا کیجئے کہ میرے بچے اسلام پر واپس آئیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی تعلیم تو دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پہلے دین سکھلا دو، مسلمان بنا دو، کلمہ سکھا دو، نماز سکھا دو، 2 سال اور 3 سال کے لیے مدرسہ بھیج دو، مکتب بھیج دو۔ مکتب کے اندر اگر 2 اور 3 سال گزار لیے، پھر تم دنیا میں جو تعلیم دینا چاہو دو۔ جب تک زندہ رہے گا اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اپنی نسلوں کے ایمان کی بھی حفاظت۔ پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ ابھی سال کا شروعات ہے، مدرسے کھلیں گے، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ۔ اس کے بعد تم دنیا کی تعلیم دینا چاہو دنیا کی تعلیم دو۔ لیکن میرے عزیزو، آج جو کلچر ہے کہ باپ کمانے کے لیے باہر ہے اور بچے گھر کے اندر کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کوئی دیکھنے والا، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کے اندر شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، ہمارے بچوں کے اندر ماں باپ کی اہمیت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں، علماء کی اہمیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھایا ہی نہیں ان کو۔ اگر اس جلسے کا مقصد صرف تقریر ہے تو ناکام ہے میرے بھائی۔ جلسے کرو اس لیے تاکہ دین کی جو باتیں تم تک پہنچے ان پر عمل کی کوشش کرو، تو تمہارا آنا اور جلسوں کا کرنا کامیاب ہے۔ آج کا پیغام سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنی قوم کے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو۔ اگر تم کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے، بھوکا رہنا پڑے، بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹنا پڑے، تو اپنے پیٹ کو کاٹو، اپنے خرچوں کو کم کرو، اپنی دنیا کی ضروریات کو کم کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو۔ دنیا کی تعلیم بھی دو، دین کی تعلیم بھی دو۔ اس لیے کہ تعلیم ہی کسی قوم کے مستقبل کو طے کرتی ہے، اور تعلیم سے نابلد کوئی قوم اپنے مستقبل کو طے نہیں کر سکتی۔ قوم کے اندر سب سے ضروری چیز تعلیم ہے۔ اپنے لڑکوں کو، اپنی لڑکیوں کو، سب کو تعلیم سے آراستہ کرو، اپنی زندگی کو تقوی والی زندگی بناؤ، گناہ سے بچو، اللہ کی فرما برداری کرو، رمضان والی زندگی پورے سال گزارو۔ اور کوئی بدبخت اگر ایسا ہے کہ وہ رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کی وعید سنا دی ہے۔ پھر بھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رمضان میں کوتاہیاں ہوئی تو بھی توبہ کر، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا۔ رو لے اپنے رب کے آگے، وہ رب تو اتنا کریم ہے، فرماتا ہے کہ اگر تو اتنے گناہ لے کر آیا کہ زمین سے آسمان تک تو نے بھر دیا گناہ سے، پھر آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے اے میرے رب غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے،
میرا رب کہتا ہے کہ میں اس کی تمام غلطیوں کو معاف کرتا ہوں۔ اپنے رب سے توبہ کر، نیکیوں کی طرف آ، تقوی کی طرف آ، اللہ کے ڈر کی طرف آ۔ دنیا میں جو کر، کان سے کیا سن، آنکھ سے کیا دیکھ، زبان سے کیا بول، ہاتھ سے کیا کر، پاؤں سے کس طرف چل کر جا، یہ دیکھ لے پہلے کہ اس میں رب کی رضا ہے کہ رب کی ناراضگی ہے۔ اگر رب کی رضا ہے تو کر لے، اور رب کی ناراضگی ہے تو چھوڑ دے۔ یہی تقوی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے۔ جلسہ انتظامیہ کمیٹی کے ہر فرد کے عمل کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن جوانوں نے پیسہ خرچ کیا، وقت لگایا، اللہ تعالی ان کے دینے کو، خرچ کو قبول فرمائے، اور اللہ تمام حاضرین کو مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اور کوئی نہیں بولے گا؟ امام صاحب دعا تم کرا دو، میں تھک گیا یار، میں تھک گیا، تم آ جاؤ۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى.